مارکہ حق قوم کی تاریخ میں اہم سنگ میل بن گیا۔ کامیابی کا پہلا سال۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قوم کو مبارکباد۔ اپنے پیغام میں صدر زرداری نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت اور جرأت مندانہ فیصلوں کو مارکہ حق کی کامیابی میں کلیدی قرار دیا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ اور شاہینوں کی غیر معمولی مہارت اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مارکہ حق اللہ کے انعامات پر شکر کا دن ہے۔ پاکستان نے دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے قوم، افواج کے افسران اور جوانوں کو مبارکباد دی۔ ISPR کے مطابق قومی یکجہتی کے ساتھ منایا جانے والا دن اتحاد کے پائیدار جذبے کا ثبوت قرار دیا اور کہا کہ مسلح افواج ہمیشہ پاکستانی عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ مارکہ حق قومی عزم، عسکری مہارت اور حکمت عملی کی پختگی کا آئینہ دار ہے۔ مارکہ حق کی فتح کا ایک سال مکمل۔ GHQ راولپنڈی میں سجے کی آج شاندار تقریب۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف بھی تقریب میں شریک ہوں گے۔ تینوں مسلح افواج کے چاقو چوبند دستے سلامی پیش کریں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر تقریب سے خطاب کریں گے۔ یوم مارکہ حق اس بات کی تجدید ہے کہ دشمن کی کسی بھی جارحیت کا سخت جواب ملے گا۔ یہ دن اس بات کا پیغام ہے کہ پاکستان دشمن کی کسی بھی مہم جوئی یا جارحیت کا جواب انتہائی سخت اور منہ توڑ طریقے سے دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس طیارے کی مدد سے 8 بھارتی طیارے گرائے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کی صلاح کے بعد کہا کہ اب ہم نے بھارت کو مزہ چکھانا ہے۔ مارکہ حق کا ایک سال مکمل ہونے پر پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام سی ویو پر تقریب۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے خطاب میں کہا کہ پاکستان نے بھارت سمیت دنیا کو بتایا کہ ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ پاکستان نے بھارت کے وہ طیارے گرائے جن پر اسے غرور تھا۔ 6 رافیل سمیت 8 بھارتی طیارے گرائے۔ بھارت نے میزائل داغے تو فیلڈ مارشل نے جواب دینے کا فیصلہ کیا اور بھارت کو چند گھنٹوں میں دھول چٹائی۔ گورنر ہاؤس میں بھی مارکہ حق کا جشن۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے خطاب میں کہا کہ آج پاکستان کو بھارت پر ہر محاذ پر برتری حاصل ہے۔ کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاک فوج کو، اس کی عظیم قیادت کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک عظیم فتح دلائی۔ الحمدللہ ہمیں پوری دنیا میں عزت ملی اور آج پاکستان تیسری عالمی جنگ میں ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ بنیان المرصوص پھر ایک بنیان المرصوص ہوگا اور ہندوستان کا تختہ نشان مٹایا جائے گا۔ مارکہ حق میں تاریخی فتح، پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں۔ آزاد کشمیر سے اسلام آباد، کراچی سے بلوچستان تک، شہر شہر گلی گلی پاک فوج کی پذیرائی اور پاکستان سے پیار کا اظہار۔ مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر شہری خوشی سے سرشار دکھائی دیے۔ بزرگ، بچے، طالب علم پیش دکھائی دیے۔ شرکا نے اس دن کو یوم فتح اور یوم تشکر قرار دیا۔ فضا پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ شرکا نے کہا دشمن جب پاکستان کا عزم آزمائے گا تب منہ کی کھائے گا۔ مارکہ حق اور حق غالب آ گیا۔ جشن فتح پر MQM پاکستان کا کراچی پریس کلب کے باہر عوامی اجتماع۔ پاک افواج سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ خالد مقبول صدیقی نے خطاب میں کہا کہ بھارت کو بتا رہے ہیں کہ اگر تمہاری کراچی پر نظر ہے تو کراچی کی تم پر نظر ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پاکستان آج دنیا کے سامنے اپنی شاندار فتح کا جشن منا رہا ہے۔ پاکستان کے مضبوط دفاع کے سامنے بھارت بے بس۔ امرتسر پر پاکستانی حملوں کا گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب۔ پہلگام فالس فلیگ کی آڑ میں آپریشن سندور کے دوران بھارتی میڈیا نے نام نہاد دفاعی برتری دکھا کر عوام کو گمراہ کیا۔ مارکہ حق میں بدترین ہزیمت کے دوران مودی سرکار نے امرتسر پر میزائل حملوں کا بے بنیاد الزام لگایا، جسے پاکستان نے ٹھوس شواہد کے ساتھ رد کر دیا۔ عالمی ماہرین اور سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنو نے بھی بھارتی جھوٹ کو بے نقاب کیا۔ Battle raged on our eastern border. Its synchronized campaign disrupted the adversary power sector, transportation, energy supply chain, and infrastructure across critical networks. مارکہ حق کے دوران پاکستان ایئر فورس کے سائبر واریئرز کا دشمن پر کاری وار۔
खामोश मगर फैसला कुन महाज के मुजाहिदीन ने भारत के बिजली, पेट्रोलियम और एनर्जी ग्रिड्स को मफलूज कर दिया। हसास अस्करी और सरकारी तनसीबात से अहम डेटा हासिल करके दुश्मन की सलाहियतों को शदीद धचका पहुंचाया। डिजिटल महाज पर मुहलिक कार्रवाइयों ने दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। Very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it, I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. We may go back to Project Freedom if things don't happen, but it'll be Project Freedom Plus, meaning Project Freedom Plus on the ceasefire, and I think everyone's happy. President Zelensky, अमरीका को जंगबंदी तजावीज़ पर ईरान के जवाब की उम्मीद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए धमकी दी कि मामलात आगे ना बढ़े तो प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस की तरफ जा सकते हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम के कलील मुद्दती ऑपरेशन को दोबारा शुरू कर सकते हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम अच्छा है, लेकिन इसे करने के दूसरे तरीके भी हैं। अपना काम कर रहे हैं, किसी डेडलाइन पर कोई तवज्जो नहीं देते। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि जब किसी हतमी नतीजे पर पहुँचेंगे तो उसका ऐलान करेंगे। दुश्मन की जुमेरात की रात की कार्रवाई बैनुल अक़वामी क़वानीन और जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी थी। ईरानी अफ़वाज अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और सूरत हाल पर करीबी नज़र रखे हुए हैं। महंगाई के सताए अवाम पर हुकूमत ने फिर लेवी बम गिरा दिया। पेट्रोल पर लेवी 103 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 117 रुपये 41 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल पर लेवी 28 रुपये 69 पैसे से बढ़कर 42 रुपये 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 92 पैसे और डीजल की कीमत में 15 रुपये का इजाफा किया गया। पेट्रोल की नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे कर दी गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।